بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمت للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج لوگ مشائخ اکابرین سے وظائف پوچھتے ہیں۔ مصائب سے نکلنے کے لیے وظیفہ، حالات درست کرنے کے لیے وظیفہ، پریشانیاں ہیں، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے لیے وظیفہ، یعنی وہ مختلف وظائف پوچھتے رہتے ہیں اپنے اپنے احوال حالات کا ذکر کر کے۔ ایک تو وہ وظائف ہیں لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہ وظیفہ مجھے فلاں اکابر نے دیا، کوئی کہتا ہے یہ وظیفہ مجھے فلاں اللہ والے نے دیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ وظیفہ مجھے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الباس رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہ مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا، یعنی جو جتنے بڑے آدمی سے ملا ہے وہ اتنی ہی وزن والا وظیفہ ہے۔ ایک وہ وظیفہ ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محبت میں مرحمت فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا جان میں آپ کو کوئی بخشش کروں، کوئی عطیہ دوں، کوئی تحفہ مرحمت کروں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں بھتیجا، ضرور دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان یہ ایک نماز ہے جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، یہ نماز پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ ہے زبردست۔ بتلانے کے بعد حضور نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ بھی نہ پڑھی جا سکے تو کم از کم ہفتے میں، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، جمعے کے جمعے۔ اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو، تب بھی آپ کی بخشش آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک مقبول عمل ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت باندھیں گے 4 رکعت نماز کی، اور اس میں سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ قومے میں، سجدے میں، جلسے میں، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مرحمت فرمایا یہ عمل۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کل صبح کو آنا، میں آپ کو ایک تحفہ عطا کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال کی بخشش کرتے ہیں، مجھے پیسے دیں گے۔ تو جب میں صبح کو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صلاۃ التسبیح عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، آپ اس کو کریں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ میں گئے تو واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا، ان کو ان کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کہ اے بھائی میں تجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں۔ یعنی کتنی بڑی قربانی تھی ان کی، حبشے میں ہجرت کر کے گئے، واپس آئے تو ایک تحفہ دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عطا فرمایا تھا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی 10 حاجتیں پوری کریں گے، 10 ضرورتیں پوری کریں گے، اور پھر گناہوں کی فہرست شمار فرمائی۔ فرمایا کہ آپ کے گناہ معاف کریں گے، اعلانیہ سرن جو مخفی طور پر ہوئے ہیں، اور چھوٹے بڑے آمدن نسیانن جان بوجھ کر کیے ہیں،
یا بھول کر کیے ہیں ساری فہرست گنی، فرمایا گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اکابرین امت نے لکھا ہے کہ مصیبتیں جتنی بھی انسان پر آتی ہیں، حالات جتنے بھی آتے ہیں، ان کے لیے جو معمولات کرتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا عمل مصائب کے دفعے کے لیے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عمل مرحمت فرمایا ہے، یہ مجرب ترین عمل ہے۔ اس کی برکت سے فرمایا بڑے بڑے مصائب ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، ایک محفوظ قلعہ اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے۔ تو اس کے بارے میں اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو دنیا کا کاروبار کرتے ہیں ان کو کوئی وقت نہیں ملتا معمولات کرنے کا، ان کو چاہیے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اس کی برکت سے گویا کہ انہوں نے سارے اعمال کر لیے ہیں، سارے اوراد کر لیے ہیں، سارے ذکر ہو گئے۔ یہ مجرب ہے، اس کی برکت سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اکابرین تھے جو روزانہ پڑھتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فوائد عطا فرمائے تھے، اور کچھ تھے جو جمعے کے جمعے پڑھتے تھے۔ بعض معمولات اکابرین کے معمولات لکھے ہوئے ہیں، وہ ظہر کی نماز کو آتے ہوئے اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ جس صحابی کو حضور نے فرمایا تھا کل صبح آنا میں آپ کو تحفہ دوں گا، ان کو چاشت کا وقت حضور نے بتلایا تھا، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس وقت اگر نہ پڑھ سکوں، حضور نے فرمایا جب ٹائم ملے پڑھ لو۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی برکت سے ہم مصائب دور کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اپنے جن جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سب اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ معمول بنائیے، اس کو پڑھتے رہیے، خصوصاً یہ جو ایام اب شعبان کے گزر رہے ہیں یہ بہت مبارک ایام ہیں، بابرکت ماہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو اس میں درود شریف کی کثرت کیجیے اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھیے، اور مجھ سیاہکار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔